Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Javed Ahmed Bhatt. So, you know that we are reading the lesson The Rat Trap from the Flamingo. तो अब तक के हमने देखा कि हमने कहानी पूरी पढ़ी कि किस तरह वो पैडलर अपने रैट ट्रैप्स बेचा करता है और किस तरह उसके साथ हालात वाक़यात पेश आते हैं। तो अब हम मज़ीद इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह मज़ीद इस लेसन को, इस स्टोरी को समझ सकते हैं। So here is the first question. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? यानी क्रॉफ्टर जो था वो इतना बातूनी और दोस्ताना कैसे हुआ इस फेरी वाले के साथ? So let's try to answer. The crofter was a lonely person. He was happy to have someone with whom he could sit and talk. That is why he was so friendly and talkative with the peddler. तो क्रॉफ्टर जो था वो अकेला रह रहा था, उसके घर में कोई और नहीं था और वो बहुत ही खुश था कि कोई तो उसे मिला कि जिसके साथ वो बैठकर बातें कर सके। और यही वजह है कि वो इतना उसने इतनी दोस्ताना माहौल पैदा किया और दोस्तों की तरह वो पैडलर के साथ पेश आया और उसके साथ बातें करता रहा और उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे अंदाज में की। Then we have the question, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? तो आयरन मास्टर जो था उसने इतने मेहरबानी से, इतनी नरमी से, इतनी हलीमी से पैडलर के साथ बात क्यों की और उसे घर क्यों बुलाया, दावत क्यों दी उसे? तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। द आयरन मास्टर हैड टेकन द पैडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस। क्योंकि आयरन मास्टर ने गलती से वो पैडलर को अपना एक पुराना दोस्त समझ बैठा था। तो ही वॉज मूव्ड टू पिटी ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन। तो उसे उसकी हालत पर बहुत ही रहम आया। सो ही वॉन्टेड टू टेक हिम होम एंड गिव हिम कंपनी ऑन द क्रिसमस ईव। तो यही वजह थी कि वो उसे अपने घर ले जाकर उनके साथ क्रिसमस में शामिल होने की ख्वाहिश थी उसमें, यानी कि वो उसे अपने साथ क्रिसमस की तकरीबात में शामिल करना चाहता था। देन वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? अब जब एडला ने पैडलर को देखा, एडला ने पैडलर को घर लाया, तो उसके दिल में कौन से ऐसे खदशात थे जो उसके दिल में पैदा हुए? So from the peddler's looks and behavior, Adla doubted that he did not seem to have been an educated person. अब एडला को अपने वालिद ने ये बताया था कि वो मेरा एक दोस्त है वॉन स्टाहल, जो कैप्टन रह चुका है फ़ौज में। तो जब एडला ने इस आदमी को देखा, पैडलर को देखा, तो उसे नहीं लगा कि ये कोई तालीम याफ्ता इंसान है या कोई बहुत ही अच्छा महज़िब, यानी कि उसके बर्ताव से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई वेल एजुकेटेड या लर्न मैन है। इट सीम्ड टू हर एज इफ़ ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसे ऐसा लगा कि जैसे कि उसने कोई चीज़ चोरी की है या वो जेल से कोई भागा हुआ शख्स है। Then we have the question, why was Adla happy to see the gift left by the peddler? अब पैडलर ने वो क्रिसमस प्रेजेंट जो एडला के लिए छोड़ा था, तो उसे देखकर एडला खुश क्यों हुई? Adla was deeply shaken when she heard at the church that the peddler was a thief. अब चर्च में ये बातें चली कि एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने क्रॉफ्टर के घर चोरी की है, तो वो बहुत ही परेशान हुई, वो बहुत ही उसकी ही वॉज वेरी मच शेक्ड, तो कि पैडलर एक चोर है। बट आफ्टर रीडिंग द लेटर एंड रिसीविंग हर गिफ्ट शी came to know what a gem of the man really was. Naturally she was very happy. लेकिन जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी और उसका वो तोहफा देखा,
تو جس میں اس نے اقرار کیا تھا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی پیڈلر نے، اس نے برے کام چھوڑ دیے تھے. تو ایڈلا قدرتی طور پر بہت ہی خوش تھی، کیونکہ وہ خوش اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک آدمی جو تھا وہ اس کی وجہ سے، اس کے برتاؤ کی وجہ سے برے کام چھوڑنے پر اس کا وہ مجبور ہوا اور برے کام اس نے چھوڑ دیے، اس کا ضمیر بیدار ہوا. Then we have another question. What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? اب پیڈلر جو ہے وہ یہ کیسے سمجھ بیٹھا کہ وہ بھی اس چوہے دان میں پھنس چکا ہے. In order to escape, the peddler had walked into a forest where he lost his way. اب جب پیڈلر نے کراپٹر کے گھر چوری کی تو وہ اس نے جنگل کی راہ لی اور جنگل میں وہ اپنا راستہ کھو گیا. He was desperate as he could find no way out. وہ بہت ہی مایوس ہوا کیونکہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. He walked and walked which made him very tired. یعنی وہ چلتا گیا جس سے وہ بہت ہی تھکاوٹ محسوس کرنے لگا. At this moment the thought of the world being a rat trap came to his mind. اور اسی لمحے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا ایک چوہے دان کی طرح ہے. He thought that now his own turn had come. اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس چوہے دان میں پھنس چکا ہے، اس کی باری آ چکی ہے. تو اس کے بعد ہے کوشچن، ہاؤ ڈز دا میٹافر آف دا ریٹ ٹریپ سرو ٹو ہائی لائٹ دا ہیومن پریڈکمنٹ. پریڈکمنٹ مینز ڈیفیکلٹ اور ایمبریسنگ سچویشنز، یعنی کہ بہت ہی مشکل حالات میں. تو we shall try to find the answer of this question. The world has rightly been compared to a big rat trap. اب دنیا جو ہے صحیح معنوں میں ایک بہت بڑے چوہے دان سے اس کی مشابہت کی گئی تھی. All the things of comfort and luxury or mere baits. یہاں جو تمام آرام و آسائش کی چیزیں ہیں یہ تو وہی دانہ، وہی بیٹس، یعنی جو چوہے کے سامنے ڈالا جاتا ہے تو وہی چیزیں ہیں. These things have never existed for any other purpose. اب یہ چیزیں انسان کو لبھانے کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. They offer joys and riches. ان سے انسان خوشی اور دولت حاصل کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. They offer food and shelter. یہ چیزیں ہمیں غذا اور پناہ مہیا کرتے ہیں. They offer heat and clothing. ان سے ہم گرمی اور کپڑے خرید سکتے ہیں. But they are all exactly as the rat trap offers, like cheese and fork as a bait for the rats. لیکن یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو ایک چوہے دان میں چوہوں کو پکڑنے کے لیے وہی پنیر کا ٹکڑا یا سور کے گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے. Rat traps have baits for rats. اب چوہے دانوں میں جو یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ چوہوں کے لیے رکھی جاتی ہیں. The rat traps of the world has baits of its own kind for man. اب دنیا کا چوہے دان جو ہیں، جو دنیا کے چوہے دان، تو ان میں جو یہ تھنگس آف اٹریکشن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس میں یعنی کہ پھنس جاتے ہیں. As soon as anyone is tempted to touch the bait, the rat trap closes in on him. Then there is no escape. جو ہی آدمی لالچ میں آ کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چوہے دان بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہاں سے باہر نکلنا یا بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے. Some people have already landed themselves in the snare. Snare means nets. اب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو already
پہلے ہی اس جال میں پھنسایا ہے. They keep going round and round in it, finding no way to escape. وہ اسی دلدل میں پھنس کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں راستہ نہیں مل پاتا. There are others who are still circling round the bait. Sooner or later they too will be caught in it. اور دوسرے لوگ جو ارد گرد ان چیزوں کی یعنی کہ ان کے گرد گھومتے ہیں اور جلد یا بدیر وہ بھی اسی چوہے دان میں پھنسنے والے ہیں. تو یہی ہے انسانی یعنی کہ انسان جو ہے انسان کے لیے جو چیزیں میسر ہیں وہ ان پر قناعت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مزید حاصل کرنے کی کوشش میں وہ اسی دلدل میں پھنس جاتا ہے. Then we have another question. The story The Rat Trap focuses on human loneliness and need to bond with others. یعنی یہ کہانی ریٹ ٹریپ انسانی تنہائی یعنی کہ انسان پر جو تنہائی مسلط ہے یا غربت مسلط ہے اور انسانی ہمدردی انسانی رشتہ اس پر منحصر ہے. یعنی اگر انسانی رشتے کو انسانی یعنی کہ شفقت مروت محبت اس کو استعمال کر کے تو انسان کی ایک تنہائی اسے ایک اچھا انسان بننے میں مددگار ہو سکتی ہے. The peddler in this story lives a life of loneliness. اب جو پیڈلر جو فیری والا اس کہانی میں ہے وہ ایک تنہائی کی زندگی گزارتا ہے. He makes his living by selling rat traps. اب وہ اپنی روزی روٹی کیسے کماتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے چوہے دان بیچ کر روزی روٹی کماتا ہے. To have the material for these rat traps, he resorts to begging and petty thieving. اب ان چوہے دانوں کے لیے اسے میٹیریل چاہیے تو وہ کبھی بھیک مانگ کر اور کبھی چھوٹی موٹی چوریاں کر کے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے. Such conditions have made him a sort of cynic. اب ان حالات نے اسے ایک دماغی مریض بنا دیا ہے. He thinks of the world as a rat trap in which everyone is sure to be caught sooner or later. He robs the poor crofter who had given him food and shelter for the night. تو وہ سوچتا ہے کہ دنیا بھی ایک بہت بڑا چوہے دان ہے جس میں جلد یا بدیر تمام لوگ پھنسنے والے ہیں. وہ کرافٹر نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کیا لیکن بدلے میں اس نے اس کے گھر چوری کی. But a great change comes in the peddler when he feels a human bond with the iron master's daughter. لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی اس میں تب آتی ہے جب آئرن ماسٹر کی بیٹی اس کے ساتھ اس کا ایک انسانی رشتہ قائم ہوتا ہے. Her touch of kindness and sympathy transforms the peddler completely. اس کی ہمدردی اور اس کی وہ مہربانی جو اس نے شفقت مہربانی اس پر دکھائی تو اس سے وہ بالکل ہی بدل گیا. He leaves a packet for her as a Christmas present. The packet has in it a small rat trap, 3 wrinkled 10 krona notes and a letter. تو وہ آخر پر وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کے لیے بطور کرسمس گفٹ وہاں پر چھوڑتا ہے. تو اس چھوٹے سے پیکٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا ریٹ ریپ ہوتا ہے اور وہ 3 جو چوری کیے ہوئے وہ 3 10 کرونا کے 3 نوٹس جو چوری کیے تھے اس نے کرافٹر کے گھر سے وہ بھی اس نے اس میں رکھے تھے. The letter says, since you have been so nice to me all day long, I want to be nice to you in return. تو اس نے چٹھی میں لکھا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے بہت ہی شفقت اور ہمدردی سے پیش آئیں تمام دن میں بھی آپ کے ساتھ ویسی ہی ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا چاہتا ہوں. میں یہ پیسے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کرافٹر کو اسے واپس کریں. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been treated as a captain. یعنی یہ چوہے دان جو ہے ایک چوہے کی طرف سے ہے بطور تحفہ. اگر اسے ایک کیپٹن کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا
تو اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا تو شاید وہ اس چوہے دان میں ہمیشہ کے لیے پھنس جاتا. Thus we see how loneliness embitters and demeans a person while human bonds of love and sympathy have an ennobling effect. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو انسانی جذبہ ہے شفقت کا، مروت کا، یہ کس طرح ایک انسان کو برائیوں کے دلدل میں گرنے سے بچاتا ہے، اسے ان خیالات سے، ان مایوسیوں کے دلدل سے باہر نکالنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. تھینک یو.